عورت کی، شرم و حیا کی، اور وہ ڈیوٹی ہے جو کہ ایک عورت کی حیثیت بیوی اس کے سپرد کی گئی. اس کے علاوہ کہا کہ اگر وہ بچے کو دودھ نہ پلانا چاہے تو یہ مرد کی ذمہ داری اپنے بچے کی پرورش کرنا. اس کے والدین کی اگر وہ خدمت کرتی ہے تو بہترین صورت ہے، اگر نہیں کرتی تو مرد کی ذمہ داری ہے. اچھا اب ذرا آتے ہیں کہ اگر کوئی جھوٹ بولے اور تو اس شخص کے ساتھ معاملہ کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہت سارے ایسے معاہدے ہوئے جس میں پھر دوسرے فریقوں نے معاہدے توڑے، بدعہدی کی، تو کیا ہمیں مثال ملتی ہے کہ ایسے بدعہدوں کے ساتھ، ایسے جھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، کیا رویہ اختیار کیا جائے؟ آپ تو نہیں بول رہے لیکن کوئی آپ سے جھوٹ بول رہا ہے، اب انسان وہاں پہ کیا کرے؟ دیکھیں، حسن سلوک کا تقاضا یہاں یہ پیش ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بعض لوگ اگر جھوٹ بھی بولتے تھے تو پھر آپ نے نہ ان سے ایسا قطع تعلق رکھا، نہ ان کو دھتکارا، نہ ان کو منع، نہ ان کو سر عام آپ نے انگلی بھی نہیں اٹھائی کہ یہ جھوٹ ہے، بلکہ اس عمل کو بھی چھپایا ہے. اگر جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے عمل، جیسے وہ ایک صحابی آتے ہیں کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی، کہلیں گے ایک آدمی آ رہا ہے، تو ابو ہریرہ کو غالباً انہوں نے پابند کیے تھے ایک جگہ کا کہ خزانے پر بیٹھ جاؤ، تو وہ آدمی آتا ہے، پھر اگلے دن پھر آتا ہے، اگلے دن پھر آتا ہے، تو وہ آگر اللہ کے نبی سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسا آدمی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کل پھر آئے گا، وہ جھوٹ بول رہا ہے، کل وہ پھر آئے گا. پھر اگلے دن وہ آئے، کہنے لگے وہ تھا شیطان، لیکن اگلے دن جب انہوں نے پکڑا تو کہنے لگے تھا تو جھوٹا، پر تمہیں صحیح بات بتا کے گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ لینا تمہیں حفاظت مجھ سے مل جائے گی. تو اس کے حسن یہ کہ جو جھوٹ بولتا ہے، اول تو ان کی تربیت ہو، اس کی اصلاح ہو، لیکن قطع تعلق تو ایسا نہیں کہ جھوٹے کے جھوٹ سے نفرت کا حکم ہے، اس کی ذات سے نہیں ہے. نماز بے نمازی کی اس کی خصلت سے نفرت کا حکم، اس کی ذات سے تو نہیں، کافر سے نفرت کا حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. اچھا لیکن بنو قریظہ کا وہ واقعہ ہمارے سامنے ہے کہ